بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مئی 2025 کو ایک تاریخ رقم ہوئی، اور وہ بھی ہزاروں فٹ بلند فضاؤں میں، جسے دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ کہا جا رہا ہے۔ ایوی ایشن ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس دن 59 منٹ کا اعصاب شکن معرکہ ہوا، جس میں پاکستان کو شاندار کامیابی ملی۔ بھارت نے اپنے اسٹریٹجک اسکواڈرن کو پاکستانی فضاؤں کی طرف روانہ کیا، جس میں جدید ترین رافیل Su-30 اور دیگر مگ سیریز کے طیارے فل اسکواڈرن کی شکل میں فضائی محاذ پر تعینات کیے گئے۔ ان کا ہدف پاکستان کی فضائی حدود کو چیرنا، اپنے خنجر کو ہماری خود مختاری میں پیوست کرنا اور ایک نئی فضائی جارحیت کو جنم دینا تھا۔ پاکستانی فضائیہ نے برق رفتاری سے آپریشنل الرٹ جاری کیا اور ہمارے شاہینوں نے اپنی کمبیٹ پوزیشنز سنبھال لیں۔ F-17 تھنڈر، F-16 فالکن اور گراؤنڈ بیسڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز نے ایک مشترکہ کمان کے تحت اپنی پوزیشنز لیں۔ دشمن کے اسکواڈرن کو ریڈار لاک کرکے بیانڈ ویژنل رینج کلنگ زون میں لا کر پھنسایا گیا۔ فضا میں وہ لمحہ ایک ڈاگ فائٹ کا نقطۂ آغاز بن چکا تھا۔ ایک طرف اربوں ڈالر کے فرانسیسی رافیل، دوسری طرف مٹی کے بیٹے پاکستانی تھنڈر جذبے سے آراستہ، ایمان سے لیس تھے۔ رافیل، جس پر بھارت نے اپنی پوری عسکری معیشت داؤ پر لگا رکھی تھی، جب ہمارے شاہینوں کی فضا شکن جھپٹ کا شکار ہوا تو اس کے کاکپٹ سے نکلتی آگ نے دشمن کی فضائی برتری کا دعویٰ جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 رافیل طیارے فضائی محاذ پر مکمل تباہ کیے گئے، اور وہ بھی بغیر سرحد پار کیے۔ یہ کوئی معمولی دفاع نہ تھا، بلکہ ایک نیٹ ورک سینٹرڈ وارفیئر کا کلاسک کیس تھا۔ پاکستانی شاہینوں نے اپنی تمام کارروائیاں مکمل بیانڈ ویژول رینج میں رہ کر انجام دیں، جہاں دشمن کی آنکھ دیکھ نہ سکی، مگر ہمارے ہدف لاک میزائلوں نے دشمن کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ معرکہ چند منٹوں کا تبادلہ نہ تھا، بلکہ گھنٹوں پر محیط وہ ہائی انٹینسٹی ایریل وار زون تھا، جس میں الیکٹرک وارفیئر، جیمنگ، ECM اور ریڈار نیوٹرلائزیشن کی تمام مہارتیں استعمال کی گئیں، اور دشمن کے کامبیٹ ڈاکٹرینا کو خاک میں ملا دیا گیا۔ بھارت کی پوری فضائی کمان اپنے ہی بریفنگ رومز میں صدمے اور شرمندگی کی کیفیت میں گم ہو گئی۔ رافیلز کا اسکواڈرن، جو ایک زمانے میں بھارت کا گیم چینجر کہلاتا تھا، وہ پاک فضائیہ کی فضا شکن حملوں کے آگے نشانہ عبرت بن گیا۔ اسکیلپ کروز میزائل، AESA ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سے لیس یہ طیارے جب پاکستانی تھنڈر کے سامنے آئے تو ان کا انجام صرف ایک لفظ تھا: خاکستر۔ اس لڑائی کی خاص بات یہ تھی کہ اس سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی فضائی ڈاگ فائٹ 1973 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ہوئی تھی، جو 53 منٹ جاری رہی، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی یہ جھڑپ 59 منٹ تک جاری رہی، اور اسے اب تاریخ کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ مانا جا رہا ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے نہ صرف دشمن کو اس کے ڈیفنس انٹرسیپشن زون میں گھیر کر نشانہ بنایا، بلکہ اسٹریٹجک نیوٹرلائزیشن کا وہ نمونہ پیش کیا جو جنگی تاریخ میں ایک نیا باب بن چکا ہے۔ دشمن کا کوئی ایک میزائل پاکستانی فضا کو چیرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ ہر میزائل، ہر ریڈار، ہر اسکواڈرن کے آگے ایک مضبوط، مربوط اور ہائی مورال ڈیفنس شیلڈ موجود تھی۔ بھارت کے پاس اس بار نہ کوئی فوٹیج تھی، نہ کوئی ونگ کمانڈر، نہ کوئی بریفنگ، صرف ایک چیز تھی: خاموشی۔ وہ خاموشی جو شکست کے بعد آتی ہے، وہ شرمندگی جو تکبر کی موت کے بعد جنازہ بنتی ہے۔ یہ جھڑپ دنیا کی سب سے بڑی کنونشنل ایریل ڈاگ فائٹ بن گئی۔ عالمی عسکری تھنک ٹینکس اس واقعہ کو دی ٹیکٹیکل ماسٹر کلاس آف دی ایسٹ قرار دے چکے ہیں۔ چین، روس، ترکی اور مغربی ممالک کے ماہرین بھی مان چکے ہیں کہ پاکستان نے جو کارکردگی دکھائی وہ کسی بھی جدید فضائیہ کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ یہ معرکہ صرف ایک دفاعی کامیابی ہی نہیں، ایک نیا ریکارڈ، ایک نئی تاریخ اور ایک نیا فخر ہے، پاکستان کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔